ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی کلاس نمبر 42 میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14 سے لے کے 25 تک کی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، آراستہ کر دی گئی لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت عورتوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں اور گنوائی ہیں، لیکن ان میں سے ٹاپ آف دا لسٹ جو چیز ہے وہ ذکر کیا گیا ہے اس کا عورت کی آزمائش کا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپ دیا ہے ناگوار چیزوں سے، یعنی ہر وہ چیز جو دنیا میں مشکل ترین ہے وہ جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ مثلا نمازوں کی مشقت، روزوں کی مشقت، حرام چیزوں سے بچنے کی مشقت، آنکھوں کی حفاظت کی مشقت، ہاتھوں کی حفاظت کی مشقت، اور جہنم کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے، اور جس چیز سے ڈھانپ رکھا ہے وہ ہے عورت کا فتنہ۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا متاع ہے، برتنے کی جگہ ہے، سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے، دنیا میں بھی نفع اور آخرت میں بھی جنت میں جانے کا سبب ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ شمار نہیں کرتا۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب الآخر۔ اگلی جو چیز ہیں وہ یہ ہیں، والبنین والقناطیر المقنطرۃ، اور بیٹوں میں اور خزانے جمع کیے ہوئے، من الذہب والفضۃ، اور سونے اور چاندی کی فارم میں، والخیل المسومۃ، اور گھوڑے نشان لگے ہوئے، والانعام، اور چوپائے، والحرث، اور کھیتی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، لیکن یہ سب دنیا کے برتنے کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے جنت۔ قل انبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرما دو کہ میں تمہیں ان کے برتنے سے بہتر چیز تمہیں عطا کروں گا۔ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے رب کے حضور وہ باغات ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے، وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ،
اور وہاں پر ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور سب سے بڑی بات اللہ کی رضا جوئی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، ان سے کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ الذین یقولون، اہل ایمان کی نشانی ہے وہ دعا کرتے ہیں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب بے شک تو ہم ایمان تو لے آئے، بس ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ الصابرین، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، اور سچے ہیں، والقانتین، اور عاجزی کرنے والے ہیں، والمنفقین، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگنے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی گواہی، اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے بعد پھر فرشتے گواہی دیتے ہیں، اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اہل علم بھی اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ قائم فرمانے والا ہے عدل کو۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے کہ وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے حضور قیامت کے دن جو دین قبول کیا جائے گا وہ ہوگا اسلام۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور جو اہل کتاب ہیں جنہیں کتاب دی گئی ہے یعنی جیوز و کرسچن، انہوں نے العلم کے آ جانے کے بعد آپس میں جو اختلاف کیا ضد کی وجہ سے، بغیم بینہم کی وجہ سے، یعنی ضد کی وجہ سے، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی ضد۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا پس اللہ عنقریب اس سے حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے باوجود اگر جوز کرسچن آپ سے کے علماء آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان سے فرما دیں کہ ہم تو اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں اللہ کے سامنے، اور جو میری پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ وَقُلِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں اہل کتاب سے بھی اور ان ان پڑھوں سے بھی کہ کیا تم سلام لے کر آتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم بھی سر تسلیم خم کرو گے یعنی ایمان لے کے آؤ گے، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، یعنی اگر تم بھی سر تسلیم خم کرو گے، اللہ تعالیٰ کے حضور ایمان لے کے آؤ گے، اللہ کی وحی کو مان لو گے تو بھی ہدایت پہ آ جاؤ گے، تم بھی ہدایت پہ آ جاؤ گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر تم رخ پھیرو گے، یاد رکھنا اے نبی علیہ السلام کے ذمہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ صرف پیغام پہنچانا ہے، بات منوانا نہیں۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں، اس سے مراد وہ جیوز کرسچن ہیں، اور وہ قتل کرتے رہے ہیں انبیاء کا ناحق۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور قتل کرتے رہے ہیں ان لوگوں کو بھی جو انصاف کا حکم دینے والے ہیں، یعنی علماء لوگوں میں سے، من الناس لوگوں میں سے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم، خوشخبری سنا دیں اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کی۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں بد نصیب جن کے اعمال اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیے دنیا اور آخرت میں۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ، کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ یعنی اصل کتاب تو لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے نا، ان میں سے تھوڑا سا حصہ یعنی تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید اترے، اس کا کچھ حصہ یعنی تورات کی شکل میں ان کو دیا گیا، یعنی بنی اسرائیل کو۔ یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، جب انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے ان کے جھگڑے کا،
ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، تو ان میں ایک فریق جو ہے وہ منہ پھیر لیتا ہے اور وہ ہیں ہی منہ پھیرنے والے۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ ان پہ جو نحوست اس لیے پڑی کیونکہ انہوں نے دماغ بنا لیے تھے کہ ہمیں تو دوزخ کی آگ نہیں چھوڑے گی مگر چند دنوں کے لیے۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور ان کے دین کے معاملے میں ان کی باتوں نے جو خود گھڑا کرتے تھے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، پھر کیا حال ہوگا ان کا جس دن جمع کیے جائیں گے، اس دن جس دن ان کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت والے دن۔ وَوُزِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تو ہر جان کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے اعمال کیے ہوں گے، اچھے یا برے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔